ایسے ادارے ملت کے لیے اثاثہ ہیں، قیمتی سرمایہ ہیں، جن اداروں میں دین اور دنیا کی تقسیم کے بغیر آخرت کے تصور کے ساتھ اللہ اور رسول سے جو عقیدت اور محبت ہے اور اللہ اور رسول کے تعلق سے جو اسلام کا عقیدہ ہے اس تصور کے ساتھ اگر تعلیم دی جاتی ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وصلی وسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، عزیز طلباء، آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں، اس دین میں علم کی، بالخصوص علم دین کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی رفعت و بلندی کیا ہے، اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے ابتدائی آیات جو نازل فرمائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے علم پہ زور دیا ہے، علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابتدائی سورہ اقرا کی 5 آیتوں میں، اور یہیں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت کا آغاز، انسانوں کو راہ راست پر لانے کی ابتدا انہی آیات سے کی۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے اور پورے ملک کے مدارس کھل جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ، ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا انتخاب جن اداروں کے لیے کر رہے ہیں وہ ادارہ ہمارے دین کے اعتبار سے، ہماری سیرت اور کردار کے اعتبار سے وہ موضوع ہے یا موضوع نہیں۔ اس وقت پورے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، بالخصوص ابتدائی تعلیم کے لیے، بنیادی اور اساسی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے کن اداروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہماری ظاہر بھی نگاہیں چمک دمک کو دیکھتی ہیں اور زیب و زینت کو دیکھ کر متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جتنا ہم دیکھتے ہیں
اتنا حقائق کے اعتبار سے ہوتے نہیں۔ میرے بچوں، آپ نے ٹرین کا بھی سفر کیا، بسوں کا سفر کیا، تو آپ کو چلنے کے دوران ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو راستے میں کھمبے آ رہے ہیں، درخت آ رہے ہیں، دیگر چیزیں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے جہاں پر وہ درخت لگے ہوئے ہیں اور وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہماری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حرکت کر رہے ہیں۔ بالخصوص الٹے سمت میں دیکھیے تو جس گاڑی پہ آپ بیٹھے ہیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ میری گاڑی چل رہی ہے، حالانکہ آپ کی چلنے کی ہوتی ہے، آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا میں جو ادارے قائم ہیں، ان اداروں میں ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے نصب العین کیا ہیں، وہ بنانا کیا چاہتے ہیں، وہ تربیت کیا دینا چاہتے ہیں، نئی نسلوں کے بارے میں وہ کیا خاکہ رکھتے ہیں، کیا فکر رکھتے ہیں، یہ ایک سوچنے کا اور غور کرنے کا لمحہ ہے۔ اس لیے میں اپنے اساتذہ کے درمیان بھی کہتا ہوں کہ اصل کتاب نہیں ہے، اصل ادارے ہیں، اصل اساتذہ ہیں۔ اگر ان اداروں کے اساتذہ دیندار، متقی، پرہیزگار نہیں ہیں تو قرآن و حدیث کو پڑھانے کے باوجود وہ ان نسلوں کو، جن نسلوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر تعلیم دے رہے ہیں، وہ نسلیں دین پر باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ جن سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھا تو رہے ہیں قرآن، پڑھا تو رہے ہیں حدیث، لیکن اس میں اپنی سوچ، اپنی فکر شامل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے توریت اور زبور، انجیل پڑھانے والا اگر وہ دیندار ہے، متقی، پرہیزگار ہے، اس کا ایمان اور یقین اللہ، رسول اور آخرت پر پختہ ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ توریت، زبور، انجیل پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو دین پر باقی رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ابنانی علوم کی تعلیم، جو توریت کی تعلیم ہے، حضرت حسان کو دشمنوں کا جواب دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن اس تعلیم کو سیکھنے، اس زبان کو سیکھنے کے باوجود حضرت حسان کے ایمان میں ایک رائی کے برابر بھی فرق نہیں آیا، اور اسلام کے دفاع میں جس خاندان کو تان و تاریخ کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کی تنقید کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے خاندان پہ نشانہ باندھو گے تو میں بھی اس میں شامل ہوں گا، لیکن اس ایمان کی پختگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ حضرت حسان نے فرمایا کہ جس طریقے سے گودھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے میں آپ کو بالکل اس طرح سے نکالوں گا۔ تو اگر ایمان اور یقین ہے اور اس کی دولت سے ہم کنار ہیں تو پھر ہماری یہ نسلیں ایمان پر باقی رکھتی ہیں۔ بالخصوص ابتدائی مکاتب کی جو تعلیم ہے، یہ انتہائی معنی خیز ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ان مکاتب کے لیے ہم اپنے بچوں کی جن مکاتب کا انتخاب کرتے ہیں، وہ مکاتب کے اساتذہ ہیں کیسے، وہ ادارے کیسے ہیں، مکاتب کا چاہے وہ اسکولی نظام ہو یا دینی نظام ہو، اگر اسلامی اسپرٹ کے ساتھ، اسلامی روح کے ساتھ اسلامی غذا دی جا رہی تو ڈھانچے کے اعتبار سے آپ چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ دیجئے،
ادارہ رکھ دیجئے، مدرسہ رکھ دیجئے، معہد رکھ دیجئے، جامعہ رکھ دیجئے، اسکول رکھ دیجئے، نرسری رکھ دیجئے، کچھ بھی رکھ دیجئے، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جن اداروں میں، جن مکاتب میں، جن اسکولوں میں ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انتخاب کیا ہے، ان مدارس، ان مکاتب کے اساتذہ کا دین و ایمان کیا ہے، وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں، وہ ان بچوں کی، ان نسلوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کی خود کی زندگی تربیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی تربیت کے سانچے میں ڈھلی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماحول سے کوئی اچھی نسل تیار نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہمارے بیشتر سرپرست، بیشتر گارجین، ان کے ولی اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ ٹائی لگا کر کے جا رہا ہے، بہت خوشنما لگ رہا ہے، فل پینٹ شرٹ پہن کے جا رہا ہے، بہت خوشنما لگ رہا ہے، صبح اٹھا جوتا وغیرہ پہن کر کے جا رہا ہے، بہت خوشنما لگ رہا ہے، لیکن جہاں گیا وہاں سے آنے کے بعد اس کے اندر جو صلاحیتیں، جو سیرت، جو صالحیت، جو کردار پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ اس لائق ہوئے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اس کے اندر ایمان رچا بسا؟ کیا وہ اس لائق ہوئے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکے؟ کیا وہ اس لائق ہوئے کہ ماں باپ کے فرما بردار، اطاعت گزار ہو سکے؟ خدا را اگر ہم نے ابتدائی بنیادی تعلیم کے لیے ان اداروں کا انتخاب کیا ہے جن اداروں میں اللہ، رسول اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، جن اداروں کی تعلیم کا مشن صرف اور صرف دنیا ہے، جن کے مقاصد میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں کہ ان کے اندر آخرت کا تصور پیدا کیا جائے، تو پھر وہ نسلیں جب تیار ہو کر کے میدان عمل میں آتی ہیں تو ان سے یہ امید نہیں قائم کی جا سکتی کہ یہ قوم کے وفادار خادم ہوں گے، یہ ملت کے خادم ہوں گے، یہ ماں باپ کے اطاعت گزار ہوں گے، ان سے یہ امیدیں قائم نہیں کی جا سکتی۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، اندرون قار دریا تخت بندم کر دئی، بازمی گویم کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ جب ہم کسی کو باندھ کر کسی کنویں کے اندر، کسی تالاب کے اندر، کسی دریا اور سمندر کے اندر ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد اس کو تیرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو اور پھر اس سے یہ کہیں کہ پانی میں بھیگنا نہیں چاہیے، خبردار تمہارا دامن پانی سے تر نہیں ہونا چاہیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ آگ میں جانے والا جلے گا، پانی میں جانے والا بھیگے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ تر اپنے دامن کو تر مت کیجیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، حقائق کے خلاف ہے، زمینی حقائق کے خلاف ہے، تاریخی حقائق کے خلاف ہے، انسانی تاریخ کی جو حقیقتیں ہیں اس کے خلاف۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم اپنی نسلوں کے تعلق سے ابتدائی تعلیم کے جو مراحل ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، انہی میں ہم اپنے بچوں کے اندر دین کی بیج بوتے ہیں، ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی بیج بوتے ہیں۔ جب عقیدے ان 5 درجات میں جو مکاتب کا نظام ہے، قربان جائیے کہ اس یو پی کے اندر جو مکاتب کا سلسلہ چلا، عدیل عباسی صاحب اور مولانا علی میاں ندوی کی تحریک کے ذریعے سے، ان دونوں بزرگوں پر لاکھوں درود و سلام ہو جنہوں نے یو پی کی حد تک بڑی جامعیت کے ساتھ کوشش کی، اور بدل کے طور پر صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ پیش کیا کہ مکاتب میں ہمارے بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے، بلکہ نعم البدل کے طور پر، بدل نہیں، نعم البدل کے طور پر ہم نے وہ سسٹم، وہ چیزیں پیش کی، وہ منہج، وہ طریقہ، وہ نصاب پیش کیا کہ اگر ان اسکولوں، ان نرسریوں کے کوئی نصاب تھے، ان کا کوئی ڈھانچہ تھا، کوئی ان کی فکر تھی، تو اس سے بہتر انداز میں مکاتب کا سسٹم، مکاتب کا نظام قائم کیا گیا، اس کے بھی نصاب تیار کیے گئے۔ اور موازنہ کر کے دیکھ لیجئے تو ان بچوں کے اندر
جو خدمت کا جذبہ، قوم کی خدمت کا، ملک کی خدمت کا، اپنے علاقے کی خدمت کا، اسلام کی خدمت کا، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان بچوں کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ ان بچوں کی تاریخ و واقعہ ہے، مشاہدے ہیں، محسوس مثالیں ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے اندر دین کی روح نہیں پھونکی ہے، ان کی نسلیں جب تیار ہو کر کے آ رہی ہیں اور بڑے عہدوں پر وہ فائز ہو جا رہی ہیں، امریکہ، لندن، برطانیہ وغیرہ چلی جا رہی ہیں، اور وہ نسلیں اس لائق بھی نہیں ہوتی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، بلکہ اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں اور وہاں خدمت کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کا کوئی زمینی حقیقت کے اعتبار سے ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ جس نے مکاتب کی تعلیم حاصل کی ہے، مدارس کی تعلیم حاصل کی ہے، دینی اداروں کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ نسلیں اس لائق ہو گئی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وہ تیار نہ ہوں، ان کے اطاعت نہ کر سکے، ان کی فرمانبرداری نہ کر سکے۔ اس لیے آج ان اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، ذرا دیکھیے، مشاہدہ کیجیے، اور صرف اپنے بچوں کو ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے ڈال دینا اور مطمئن ہو جانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان نسلوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی دین و دنیا کی ضمانت کس بات میں ہے، اس بات کی حفاظت کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کچھ وقت ہم دیں۔ صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے کسی اسکول میں ڈال دیا، کسی مدرسے میں ڈال دیا، کسی مکتب میں ڈال دیا، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ اسکولی نظام، مدرسے کے نظام کے ذریعے سے ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ عذر ہے آپ کا، میں مانتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ آپ سے شریعت کا مطالبہ ہے، اللہ کے یہاں آپ یہ کہنے سے بچیں گے نہیں۔ ہر ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ، جس اولاد کے لیے آپ کمائی کی مشین بنے ہوئے ہیں، جن کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ان اولاد کے لیے آپ 10 منٹ کا وقت نہیں دے سکتے، 5 منٹ کا وقت نہیں دے سکتے، آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں، یقیناً مانتا ہوں۔ لیکن کیا اس نے آج کا سبق جو پڑھ کر کے آیا ہے اس پہ آپ نشان نہیں لگا سکتے؟ آپ اپنی اس کی کاپی کھول کر نہیں دے سکتے؟ دنیاوی کاروبار کو آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے نظام اور اس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، لیکن اس نسل کی کاپی نہیں دیکھ سکتے؟ آپ نشان لگائیے، اس کی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ کے جو بچے پڑھ کے آئے ہیں وہاں نشان لگا، کچھ مت کیجیے، صرف نشان لگا دیجیے وہاں پہ، اگلے دن اس کے آگے لکھ کے آئے گا نا۔ اور سن لیں ہمارے طلبہ، اساتذہ بھی اور مربی حضرات بھی، بچوں کے معیار کو چیک کرنے کے لیے فیئر کاپی کا اعتبار نہیں ہے۔ فیئر کاپی تو بعد میں کسی سے نقل کر کے وہ لے آیا ہے، وہ درجے میں حاضر رہا یا نہیں، اساتذہ کی بات کو سنا یا نہیں، پڑھ کر کے آیا یا نہیں، اس کو چیک کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی جو رف کاپی ہے اس رف کاپی کو دیکھیں، وہ رف کاپی کو داغ کر آیا ہے، پھاڑ کر کے آیا ہے، پھول بنا کر کے آیا ہے، شعر و شاعری کر کے آیا ہے، کچھ لکھا ہے یا نہیں، وہی اصل اس کی کاپی ہے۔ کسی طالب علم کو فیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کتاب تھوڑی نہ لکھ رہے ہیں، اس وقت کو آپ بچا کر پڑھنے میں لگا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ جو وقت تم فیئر کرتے ہو، دوسروں کا نقل کرتے ہو، اس کو بچا کر کے تم یاد کرنے میں لگاؤ۔ تو چیک کرنے کا ذریعہ فیئر کاپی نہیں ہے، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، ارے بہترین ہے، وہ آپ کے بچے نے نہیں لکھا ہے، آپ کے بچے نے چوری کر کے بعد میں نقل کیا ہے۔ جو اچھے ساتھی ہیں ان سے، ان دوستوں سے، ان ساتھیوں سے کمرے میں آ کر کے کسی اور کی کاپی ہو سکتا ہے اس نے لے لیا ہو، تو اس کے ذریعے سے اس کی چیکنگ نہیں ہوتی، رف کے ذریعے سے اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ واقعی اس نے کچھ لکھا یا نہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے بارے میں اتنے فکر مند ہوں کہ کم سے کم
اس کے روزانہ کی کاپی، اس کی کتاب، اس کے آنے جانے کو دیکھ سکیں، ان کے اساتذہ سے مل سکیں، جن اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں جا سکیں، ان درجوں میں جا سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک جن کا جن پہ اثر ہوتا ہے، جن کی باتوں کو جو لوگ سنتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اپنی ذمہ داری کا حق تم نے ادا کیا ہے۔ عموماً ہم اپنے نقص کو، اپنی کمی کو چھپانے کے لیے دوسرے کو اوپر ڈالتے رہتے ہیں۔ پہلے اپنی کمی دیکھیں، ہماری یہ کمی ہے، اس کمی کو اگر ہم تلاش کر رہے ہیں بحیثیت والد کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت مربی کے، ہم نے یہ کیا کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھے گا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے یا نہیں کرے۔ قرآن پاک نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آگ کی مثال اس آیت میں دی گئی۔ اب بتائیے کہ ہمارا بچہ آگ جل رہی ہو اور اس آگ کی طرح لپک کر کے وہ جا رہا ہو اور اندیشہ ہو کہ اس آگ میں وہ بچہ گر جائے گا، تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم کھانا کھا رہے ہو تو چھوڑ کر کے اس بچے کو بچائیں گے، سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے بچائیں گے، گویا جتنی ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں ہر ممکن صورت کو اختیار کر کے اس بچے کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ دنیاوی آگ کے لیے قرآن نے جہنم کی آگ کی مثال دی ہے کہ جب اس دنیاوی آگ سے بچانے کی تمہیں فکر ہے تو آخرت کی آگ کی فکر کیوں نہیں ہے؟ صورتحال یہ ہے، اور مظاہر پرچہ نکلتا ہے سہارنپور سے، اس پرچے میں مولانا طلحہ صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا۔ اسکولوں کا جو نظام ہے اور اس میں جو ہمارے بچوں کی دین و ایمان پر حملے کیے جاتے ہیں، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول میں بچوں کو جمع کر کے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ اللہ سے قریب کون ہے؟ بچے نے خاموشی اختیار کی۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ یہ بتاؤ کہ اپنے ماں باپ سے کون سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ تو بچوں نے جواب دیا کہ بیٹے بیٹیاں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تم یہ بات جانتے ہو کہ بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ بتاؤ کہ اللہ جو اپنے بیٹوں کے تعلق سے کوئی مانگنا چاہے تو لوگ دے دیتے ہیں، تو تم بھی اللہ کے جو بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں ان کے واسطے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بچوں نے مٹھائی مانگنی شروع کی ان کے واسطے سے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو تیرے بیٹے ہیں اس کے واسطے سے مٹھائی دے دیجیے۔ الیکٹرانک سسٹم تھا، بٹن آن کیا اور ویسے اوپر سے مٹھائی آنی شروع ہو گئی۔ بچوں کے ذہن و دماغ پر اب کیا اثر ہوگا؟ یقیناً وہ بچہ جو ابھی معصوم ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا، ایک سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور میں اس کو کہہ دوں کہ یہ لوٹا ہے۔ ایک سوال کیا اس نے، اس کو جواب چاہیے۔ ہم نے لوٹا کہہ کر کے مطمئن ہو گیا، اس کے آگے وہ نہیں جانتا ہے کہ پنکھا ہے کہ یا کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب اس کو چاہیے۔ ایسی بچہ فطری طور پر اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد اس کا ایمان بدل گیا۔ اب اگلی زندگی میں اس کا یہ عقیدہ بنے گا کہ جب حضرت عیسیٰ کا نام لیں گے تو اس واسطے سے ہمیں چیزیں ملیں گی۔ اللہ کی توحید کا جو خالص عقیدہ ہے وہ عقیدہ اس کا بدل کر کے رہ گیا پوری زندگی کے لیے۔ لیکن مکاتب کے اندر پہلے دن سے الف سے لے کر کے یا تک جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے ایمان، اس کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے قوم کی خدمت پر ابھارا جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت پر ابھارا جاتا ہے، بڑوں کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، چھوٹوں کی پر شفقت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلامی اداروں میں ہے کیا؟ مکاتب میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اب وہ مکاتب نہیں رہے جو خالص دینی کتابوں کی بنیاد پر چلتے تھے۔ اب ان مکاتب کے اندر بھی اسکول میں جس طریقے سے ہندی، انگریزی، سائنس، میتھ وغیرہ داخل ہیں، ان مکاتب کے اندر بھی داخل ہیں۔ تو ہمارے ہاتھوں میں دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ ہمارا بچہ دیندار بھی ہو گیا اور دین کا خادم بھی بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اعتبار سے بھی محروم نہیں ہوا۔
اس اعتبار سے دین و دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر دینی تصور کے اعتبار سے، دینی سوچ کے اعتبار سے، دینی منہج اور اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ایسے ادارے ملت کے لیے اثاثہ ہیں، قیمتی سرمایہ ہیں، جن اداروں میں دین اور دنیا کی تقسیم کے بغیر آخرت کے تصور کے ساتھ اللہ اور رسول سے جو عقیدت اور محبت ہے اور اللہ اور رسول کے تعلق سے جو اسلام کا عقیدہ ہے اس تصور کے ساتھ اگر تعلیم دی جاتی ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت خوب کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اپنی حقیقت اور خدا کو نہ بھولو۔ یہ دو حقیقتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو جانیں، پہچانیں کہ ہم ہیں کیا۔ اول نمبر پر ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمارا تعلق دین سے ہے، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ یہ معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ جس تعلیم کو حاصل کریں گے اس تعلیم کے اندر جو روحانیت پیدا ہوگی، قوموں کی خدمت کا جو جذبہ پیدا ہوگا، اطاعت گزاری اور فرما برداری کی جو صفت پیدا ہوگی، وہ سب کے سامنے ظاہر ہے۔ جن لوگوں نے صرف مکاتب کی تعلیم حاصل کی ہے، آج زمینی حقائق یہ ہے کہ ان کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ ہر اعتبار سے ان لوگوں سے اچھے ہیں جن لوگوں نے قدم نہیں رکھا ہے مکاتب کے اندر۔ اس لیے مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابتدائی درجے میں کم سے کم یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درجہ 5 تک لازماً مدارس کی تعلیم دیں، مکاتب کی تعلیم دیں۔ جہاں جو مکاتب چل رہے ہوں ان مکاتب سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں، ان مکاتب میں جا کر دیکھیں کہ ان مکاتب کا نظام کیا ہے، وہاں کے اساتذہ کیا ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو وہ شکایت بھی آپ کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ اپنی اولاد کے تعلق سے یہ آپ کی بیدار مغزی کا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نئی نسلوں کی صحیح تربیت، ان کی صحیح تعلیم، ان کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔